YouTube بلا شبہ اور سوشل میڈیا بلا شبہ ایک بہت اچھا ذریعہ ہے دور حاضر میں پیسے کمانے کا، لیکن ہم اس پیسہ کمانے کے چکر میں اخلاقیات کی حدوں کو کراس کر گئے۔ کسی دوست نے ایک بڑی پیاری بات کی، اس نے کہا سب سے آسان کام بتاؤں کیا ہے؟ میں نے کہا بتاؤ کیا ہے؟ میں نے کہا بیٹھ کے صرف یہ سوچنا کہ یار فلانا بڑے پیسے کما رہے ہیں، یا یہ کہنا کہ فلانے کام میں بڑے پیسے نے۔ یہ سب سے آسان ترین کام ہے جو بندہ بیٹھ کے کرتا ہے۔ جتنے بھی کنٹینٹ کریٹر ہیں وہ یہ نہیں سمجھتے اور اپنا چینل خراب کر لیتے ہیں، لیکن جب ہمارا چینل 2,10,000 پہ گیا اور ایک سیاست کی نظر اس کو کیا گیا، حالانکہ وہ سیاست نہیں تھی، ہم نے کیا گیا اس کو، لاکھوں کی تعداد میں کہتا ہوں فین فالوئنگ تھی، ٹھیک ہے، تو میرے اپنے 12 سے 13 سانگز تھے جو میں انگلش بھی گاتا تھا، ٹھیک ہے، پنجابی بھی گاتا تھا، اور اس کے علاوہ میوزک ڈائریکٹر بھی تھا میں۔ جب میں نے سنگنگ چھوڑ دی، میں نے چہرے پہ سنت رسول سجا لی، سر پہ امامہ شریف باندھ لیا، تو کہتے یار تھے مولوی بن گیا۔ اچھا، میں جاؤں تو بھائی کہاں جاؤں؟ یعنی دونوں طبقات میں وہ لوگ، وہ ایک بابا جی کہا کرتے تھے کہ منافق بھی کبھی راضی ہویا ہے، تو سر ہماری قوم بھی یہی نہیں چاہ رہی۔ دیکھیں میں یہی تو بتانے چاہ رہا ہوں کہ یہ جو ٹک ٹاکر ہے، یہ ولاگر ہے، ان کی بیک گراؤنڈ پہ کہانی دیکھی ہے، ان کی شدید لڑائیاں ہو رہی ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، یہ شدید ڈپریشن کا شکار ہوتے ہیں، انگزائٹی ہوتی ہے، ان کو نیند ان کی پوری نہیں ہو رہی ہوتی، اور اسی لالچ میں دن رات موبائل چلا کر اپنے کنٹینٹ کا سوچ رہے ہوتے ہیں۔ انہوں نے اپنی اندرونی طور پر تباہ تو کر لیا ہے، ان کی فیملی لائف بھی تباہ ہوتی ہے، ان کی طلاقیں بھی ہو جاتی ہے، لیکن ان کو اتنا لالچ بڑھ چکا ہوتا ہے کہ ڈالر کمانے کا، پیسہ کمانے کا، وہ لوگوں کو نظر نہیں آتا جو ان کو دیکھ رہے ہیں کہ یار اس کے پیچھے اصل کہانی ہے کیا۔ یہ جو ٹک ٹاک پہ آ کر ناچ رہی ہے، اس کے پیچھے اس کا فیملی بیک گراؤنڈ کتنا اس سے ڈسٹرب ہوگا، تنگ ہوگا، اور آپ کو پتا ہے کہ زیادہ پیسہ جب آ جائے دماغ میں خمار چڑھ جاتا ہے، یہ ہوتا ہے، بالکل ایسا ہی ہے۔ ناظرین آپ نے گفتگو سنی، بہت سارے سوالات ایسے تھے جو میں نے اپنے مہمانوں سے کیے۔ آپ کو یہ بھی پتا چل گیا ہوگا کہ چینل مونوٹائز کیسے ہوتا ہے، آپ کو یہ بھی پتا چل گیا کہ ٹک ٹاک جو ہے وہ پاکستان میں تو مونوٹائز ہوتا نہیں ہے، اس کو مونوٹائز کرنے کا طریقہ کیا ہے آپ نے یہ بھی سنا، اور کنٹینٹ کے حوالے سے جو ہے بہترین کنٹینٹ بنایا جائے آپ نے یہ بھی سنا، اپنی فیملیز کو لا کے، بہن بیٹیوں کو لا کے یہ نہ کیا جائے، کیونکہ میاں صاحب کی یہ بات جو ہے یہ صرف بات ہی نہیں ہے بلکہ ان کا تجربہ ہے کہ ایسے لوگوں کی ذاتی زندگی بہت زیادہ ڈسٹرب ہوتی ہے اور وہ بس اسی میں لگے رہتے ہیں کہ کس طرح جو ہے وہ کنٹینٹ بنایا جائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل آخری اور پروگرام بات تو ہوگی کے ساتھ، میں ہوں آپ کا ہوسٹ خضر الاسلام نقشبندی۔ ناظرین آج کل کے دور میں ہر نوجوان جو ہے وہ گھر بیٹھ کے پیسہ کمانا چاہتا ہے اور یوٹیوب پہ سرچ کر کے پیسہ کمانا چاہتا ہے، اور کسی سے مشورہ لے کے رات میں ہی، ایک ہی رات میں 2 کو 4، 4 کو 6، 6 کو 8 کرنے کی کوشش میں لگا رہتا ہے۔ کسی دوست نے ایک بڑی پیاری بات کی، اس نے کہا سب سے آسان کام بتاؤں کیا ہے؟ میں نے کہا بتاؤ کیا ہے؟ میں نے کہا بیٹھ کے صرف یہ سوچنا کہ یار فلانا بڑے پیسے کما رہا ہے، یا یہ کہنا کہ فلانے کام میں بڑے پیسے نے۔ یہ سب سے آسان ترین کام ہے جو بندہ بیٹھ کے کرتا ہے۔ لوگ بیٹھتے ہیں، تجزیہ کرتے ہیں، سوچتے ہیں، بات کرتے ہیں، اور سب کا موضوع یہی ہوتا ہے کہ بھائی پیسے کیسے کمائے جائیں، یا یہ کام کر لیا جائے اس میں ہم اتنے کما لیں گے۔ یوٹیوب بلا شبہ اور سوشل میڈیا بلا شبہ ایک بہت اچھا ذریعہ ہے دور حاضر میں پیسے کمانے کا، لیکن ہم اس پیسہ کمانے کے چکر میں اخلاقیات کی حدوں کو کراس کر گئے۔ اس پیسہ کمانے کے چکر میں ہمیں حلال اور حرام کی تمیز ہی نہیں رہی۔ اس پیسہ کمانے کی چکر میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے جو فرمودات ہیں ہم اسے بالکل بھلا چکے ہیں، جو کہ کسب حلال کے متعلق ہیں، اور ہر بندہ اس وقت یوٹیوب پر یا سوشل میڈیا کے ذریعے پیسہ کما کر نہ صرف خوش ہے بلکہ الٹا وہ حرام اور ناجائز طریقے سے کمانے والے پیسے پر ویڈیوز بنا کر لوگوں کو بھی اس کی دعوت دے رہا ہے کہ آئیے بڑا آسان ذریعہ ہے پیسہ کمانے کا، دیکھیں میں تو یہ کر رہا ہوں، میں تو یہ کر رہا ہوں، میں نے تو یہ کر لیا، میں نے تو یہ کر لیا، میں نے تو گھر بنا لیا، میں نے تو گاڑی بنا لی، آپ بھی آئیے گھر بنائیے اور گاڑی بنائیے۔ اس طرح کی بہت ساری چیزیں آپ آج کل سوشل میڈیا پر دیکھتے ہیں۔ ہم نے چاہا کہ آپ کو اس حوالے سے ایک تو یہ تعارف ہو کہ آیا سوشل میڈیا پر پیسہ کمایا کس طرح جا سکتا ہے، پھر یہ کہ آیا کمایا تو جا سکتا ہے، حلال اور حرام کی تمیز کیسے کی جا سکتی ہے، اور سوشل میڈیا جو ہے مونوٹائز چینل جو ہے مونوٹائز کیسے ہوتے ہیں، مونوٹائز ہونے کے بعد کیا مونوٹائز ہوتے ہی آپ کے گھر میں ڈالر گرنا شروع ہو جاتے ہیں، یا اس کے بھی کوئی قواعد و ضوابط ہیں۔ اس پر بات کرنے کے لیے آج میرے ساتھ میرے اسٹوڈیو میں موجود ہیں ینگ میڈیا ایسوسی ایشن کے جوائنٹ سیکرٹری ہیں پورے پاکستان کے، محترم جناب میاں خرم صاحب۔ السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام سر، بہت شکریہ آپ نے ہمیں جوائن کیا۔ آپ کا شکریہ، آپ کی محبت ہے جی، بہت محبت۔ اور ہمارے ساتھ جناب دوسرے ہمارے گیسٹ آج اسٹوڈیو میں موجود ہیں، محترم جناب
امان اللہ قائم خانی صاحب جو کہ فنانس سیکریٹری ہیں اور یہ بھی ینگ میڈیا ایسوسیشن جوائنٹ ینگ میڈیا ایسوسیشن کے فنانس سیکریٹری ہیں اور انہوں نے بھی آج ہمیں جوائن کیا. امان اللہ قائم خانی صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام سر, کیسے ہیں؟ الحمدللہ. بہت شکریہ سر آپ نے ہمیں. آپ کی محبتوں کا شکریہ. سر آپ سے میرے انٹرو میں جیسے آپ نے سنا کہ آج میڈیا چینل جو ہے وہ بنانا یا یوٹیوب چینل بنانا یا ٹک ٹاک بنانا یا کیا کہتے ہیں اپنا فیس بک پہ چینل بنا لینا یا اکاؤنٹ بنا لینا اور اس کے ذریعے پیسہ کمانا, سر یہ ایک ایسی ریت بن گئی ہے کہ اتنا اس کو لوگوں نے ایک تو آسان سمجھ لیا, پھر آسان کے بعد لوگوں نے اس میں سر جو کمانے کے ذریعے اپنا لیے ہیں, سر کچھ تو ایسے واہیات قسم کے کام لوگوں نے کرنا شروع کر دیے کہ الامان الحفیظ. تو آپ کے ماشاءاللہ چینل چل رہے ہیں, میں پبلک جو وائس ہے آپ کی اس پہ ماشاءاللہ 1 لاکھ سے زیادہ آپ کے سبسکرائبر ہیں اور پاکستان نیشنل ٹی وی جو ہے اس پر آپ کے 2,10,000 کے قریب سبسکرائبر ہو گئے اور امان اللہ قائم خانی صاحب آپ کا جو ہے اس میں یو ٹی وی کے نام سے جو ہے گلوبل, اس پہ بھی 1 لاکھ سے زیادہ سبسکرائبر ہو گئے. تو کیا آپ لوگوں نے بھی یہی ذریعہ اپنایا؟ پہلے میرا آپ سے سوال ہے. بالکل ایسا ہی, آپ کا بڑا اچھا انٹروڈکشن تھا کہ پیسہ تو کما سکتے ہیں لیکن اس کو پازیٹیو وے میں بھی کما سکتے ہیں, شارٹ کٹ سے بھی کمایا جا سکتا ہے. جی ہاں, آج کل زیادہ تر آپ نے بتایا کہ جس طرح شارٹ کٹ طریقہ استعمال کیا جا رہا ہے اور کنٹینٹ بناؤ اور جو معاشرے میں چل رہا ہے برائیاں, مطلب لوگ دیکھنا چاہتے ہیں وہی ولگیرٹی دکھائیں, صحیح ہے, اور اسی کنٹینٹ پہ کام کیا جائے. لیکن ہمارے چینل پہ ایسا ہرگز نہیں تھا. اور چینل بنانے سے پہلے میں آپ کو اپنا بتا دیتا ہوں کہ ایک جیسے نارمل انسان ہے, آتے ہیں پڑھتے ہیں کمانے کی چکر میں باہر نکلتے ہیں اور پھر اس کے بعد ہوتا کیا ہے کہ صبح سے نکلتے ہیں, چلو جی یہاں پہ نوکری کر لیں, یہاں پہ نہ صحیح تو پھر مارکیٹنگ کر لیں. آپ کو پتہ ہے کہ ہمارا تعلیمی نظام ایسا ہے کہ بی اے کرنے والے یا بی ایس سی کرنے والے ان کو اس کے مطابق جاب نہیں ملے گی, یا ایم ایس سی کر لیں. پاکستان میں تو ویسے آپ کو پتہ ہے کہ فقدان ہے, آپ کو آپ کے معیار کے مطابق ٹیلنٹ کے مطابق نوکری نہیں ملے گی. تو یہ ایک پلیٹ فارم ہمیں مل گیا. اچھا, اس سے پہلے مجھے نہیں پتا تھا کہ اس طرح بھی کمائے جا سکتے ہیں, یہ بھی ایک آسان طریقہ ہے لیکن اتنا آسان نہیں ہے. اس کے لیے کس دور میں آپ نے بنایا تھا سر؟ 2020 میں 2020 میں چینل بنایا اور یوٹیوب پہ, کیونکہ اس وقت یوٹیوب جو ہے اپنی پیک پہ چل رہی تھی. اگر آپ دیکھیں تو پاکستان میں اردو پوائنٹ آ چکا تھا, ڈیلی پاکستان آ چکا تھا, اور یہ جو ہے اچھے ادارے تھے جو کنٹینٹ پہ کام کر رہے تھے. صحیح ہے. ان کو دیکھتے ہوئے چلو سوچا کہ ہم بھی اس میدان میں کودتا ہوں میں, اور کودنے کے بعد جب میں نے دیکھا ہے کہ یار یہ تو میدان ایسا ہے کہ اس میں تو بڑی محنت ہے, اسٹرگل ہے. ٹھیک ہے. اچھا, میں نے چینل بنا لیا. اس کے بعد ہوا کیا کہ مجھے کنٹینٹ سمجھنا ہے. پہلا چینل آپ نے کس نام سے بنایا تھا؟ پاکستان نیشنل ٹی وی کے نام سے. پہلا نیشنل ٹی وی کے نام سے. بالکل, پاکستان نیشنل ٹی وی. مجھے سمجھ نہیں آئی. دوسرا جو ہے پبلک وائس بنانے کی وجہ کیا تھی؟ اچھا, پاکستان نیشنل ٹی وی تو بنایا لیکن اس میں ہم نے کنٹینٹ پہ کام کیا, لیکن یوٹیوب کی پالیسیز اتنی سخت ہے کہ اس پہ عمل درآمد وہ کرواتے بھی ہیں اور ہمیں کرنا بھی پڑتا ہے. مطلب انہوں نے جو پالیسیز بنائی ہے ہمیں اس کو دیکھنا پڑتا ہے, اور قواعد و ضوابط جو انہوں نے رکھے ہیں. لازمی بات ہے, کوئی بھی ادارہ ہے. اس میں پاکستان میں ہم نے جتنے بھی کنٹینٹ کریٹر ہے وہ یہ نہیں سمجھتے اور اپنا چینل خراب کر لیتے ہیں. لیکن جب ہمارا چینل 2,10,000 پہ گیا اور ایک سیاست کی نظر اس کو کیا گیا, حالانکہ وہ سیاست نہیں تھی, ہم نے کیا گیا اس کو, اور اس میں ہم نے پازیٹیو وے سے ایک چیز دکھائی دنیا کو, لیکن جو اس کے مخالفین تھے ان کو بری لگ گئی پاکستان میں رہتے ہوئے, اس کو رپورٹ کر دیا. اصل میں کنٹرول تو پی ٹی اے کا سارا ان کے ہاتھ میں تھا, اور انہوں نے اس ٹائم پہ جب یہ ہوا کیا تھا کہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ چینل چلا ہے, اس نے پیک پکڑی ہے, بوسٹ ہوا ہے چینل. اچھا, اس میں ہم نے اچھے کنٹینٹ بھی کیا. آپ نے دیکھا ہوگا کہ پی آئی اے کا ایک طیارہ تھا جو کراچی میں گرا تھا, بالکل کریش ہوا تھا. اچھا, جتنے بھی اس کے کرو ممبر تھے اس میں پائلٹ تھے وہ لاہور کے تھے, اس میں فضائی میزبان لاہور کے تھے. وہ کنٹینٹ میں نے فرسٹ ٹائم اپنی زندگی میں ان کے انٹرویو سے سٹارٹ کیا, ان کے گھر جا کے کیا تھا, گھر جا کے. ہاں جی, اس میں 5 ایئر ہوسٹس تھی اور 2 پائلٹ تھے, کو پائلٹ, اور اس کے سارا عملہ لاہور کا تھا. وہ لاہور کا تھا. اس میں جب میں نے یہ شروع کیا تو میری ویڈیو 5 لاکھ 6 لاکھ 7 لاکھ نارمل چلنی شروع ہو گئی. چینل بھی اس ٹائم مونیٹائز ہو گیا. ٹھیک ہے. اچھا, اس کے بعد آ گیا علامہ خادم حسین رضوی صاحب. اچھا, ان سے تو میری کبھی ملاقات نہیں ہوئی تھی. صحیح ہے. علامہ خادم حسین رضوی صاحب کی وفات ہوتی ہے, مجھے نہیں پتا تھا کہ یہ اتنی بڑی شخصیت تھی. صحیح ہے. اور جب کور کرنے کے لیے میں آتا ہوں, دنیا ہی دنیا تھی, اور جو
TLP کا مرکز ہے. آپ بس ایسے ایسے چینل بالکل چلتے پھرتے ہیں. اس میں میں تھا, باسط تھا, اس میں میرا پاکستان سے حارث بھٹی تھا, انس گوندل تھا. مطلب کہ جتنے بڑے نام تھے آپ کو سوشل میڈیا پہ آج کل نظر آ رہے ہیں, یہ وہ لوگ تھے جو اس ٹائم کوریج کرنے کے لیے آئے تھے. اچھا اس ٹائم ہوا کیا, میں آپ کی گفتگو مزید آگے بڑھاتا ہوں, یہیں سے میں آپ کو لوں گا. امان اللہ بھائی یہ بتائیے گا کہ آپ کا ماشاءاللہ وضع قطع جو ہے وہ داڑھی شریف والا ہے اور آپ کی مذہبی مطلب لگاؤ رکھتا ہے, تو مذہبی لوگ جو ہے بالعموم جو ہے وہ اس فیلڈ کو کم ہی جوائن کرتے ہیں کیونکہ کنٹینٹ ایسا بنانا پڑتا ہے جس کی وجہ سے پھر. تو چینل بنانے کا خیال آپ کو کیسے آیا؟ بالکل جی سر, سب سے پہلے بہت شکریہ. جی, چینل بنانے کا خیال اس طرح سے آیا, ایک تو آپ نے گیٹ اپ کی بات کی کہ گیٹ اپ مذہبی لگتا ہے, چہرے پہ سنت رسول بھی ہے. اگر میں آپ کو ماضی اگر شاید آپ میرا دیکھیں تو آپ بالکل حیران رہ جائیں گے کہ میں ایک ریپ سنگر تھا. اچھا. ٹی وی چینلز پہ, اور اس کے علاوہ میوزیکل کنسرٹس ہوتے تھے, وہاں پہ میرے سامنے لاکھوں کی تعداد میں غیر محرم لڑکیاں ہوتی تھی, لڑکے ہوتے تھے. اچھا. ایک ایسی دنیا تھی جہاں سے, یہ کون سے سن کی بات کر رہے ہیں سر؟ یہ 2016 کی بات ہے. اچھا, اس دور میں آپ مطلب مذہبی رجحان کی طرف نہیں تھے؟ بالکل. میں تو سوچا بھی نہیں تھا کہ کبھی میں چہرے پہ سنت رسول سے جاؤں. جی, تو لاکھوں کی تعداد میں کہتا ہوں فین فالوئنگ تھی. ٹھیک ہے. تو میرے اپنے 12 سے 13 سانگس تھے جو میں انگلش بھی گاتا تھا, ٹھیک ہے, پنجابی بھی گاتا تھا, اور اس کے علاوہ میوزک ڈائریکٹر بھی تھا میں. پاکستان میں ہی یہ سب؟ پاکستان میں. ٹھیک ہے, پاکستان میں. ٹھیک ہے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ صرف ایک بات تھی ذہن میں کہ علامہ صاحب کے کوئی آپ کا گروپ بھی تھا کوئی آپ کا اس وقت کوئی؟ جی, کس نام سے؟ ریپ سوئچ گیئر کے نام سے. اچھا, اوکے. تو ایک بات تھی ذہن میں کہ یار امان اللہ جو آپ کام کر رہے ہو نا یہ صحیح نہیں ہے. اچھا. تو ہوتا کیا ہے کہ میری والدہ جو ہیں وہ چونکہ مذہبی ہیں, اور الحمدللہ ہمارا پورا گھرانہ جو ہے مذہبی, اور خود امان اللہ قائم خانی جو ہے وہ ایک سنگر بن گیا, ایک علیحدہ فیلڈ چن لی. تو میری والدہ مجھے اکثر منع کرتی تھی کہ بیٹا یہ کام اچھا نہیں ہے, یہ چھوڑ دو. تو میں نہیں مانتا تھا. بہرحال ایک ایسی دنیا تھی علامہ صاحب کے جہاں سے نکلنا میرے خیال میں شاید بہت مشکل ہوتا ہے. صحیح کہہ رہے ہیں آپ, یہ اللہ کا کرم ہی ہو تو بندہ نکلتا ہے. آپ اندازہ لگائیں کہ شاید وہ ایسا ایک اندھیرا گڑا ہے کہ اس کی گہرائی میں بندہ جاتا ہی جاتا ہے اور اسے اندازہ نہیں ہوتا کہ وہ کتنی دور تک چلا گیا ہے. میں آپ کو بتاتا ہوں کہ میں گانا گانے والا تھا. صحیح ہے. جو لوگ مجھے دیکھ رہے ہیں, جو گانا سنتے ہیں, وہ گانا سننا چھوڑ نہیں سکتے. بہت مشکل ہو گیا ہے. صحیح ہے. تو میں نے گانا کس طرح چھوڑ دی. صحیح ہے. آپ اندازہ لگا لیں میرے لیے کتنا مشکل تھا. بالکل صحیح ہے. جب میں نے ایک رات کو اپنی والدہ کو دیکھا وہ عبادت کر رہی ہیں تو زاروں قطار رو رہی تھی. اللہ اکبر. میں نے اسی وقت پوچھ لیا جا کے, میں نے کہا آپ کیوں رو رہی ہیں؟ کہتی بیٹا یہ کام اچھا نہیں ہے, آپ چھوڑ دو, میں آپ کے لیے دعا کر رہی ہوں. اللہ اکبر. اچھا. بس وہ رات تھی, میرا دل بدلا. الحمرہ کے اندر جہاں پہ میں کنسرٹس کرتا تھا, الحمرہ ہال مال روڈ پہ, ٹھیک ہے, وہیں پہ مجھے ایک جو ہے وہ مذہبی شخصیت نے دعوت دی. وہاں پہ مجھے بلایا کہ یہاں پہ محفل میلاد مصطفیٰ ہے. تو میں کہا یار میں کی کرنا جا کے, یار میرا کی کام ہے ہوتے, اللہ معافی دے, اللہ معافی دے. میں ڈر کے گھر, اس ٹائم پتہ ہی نہیں تھا. جی, میں پنجابی میں کہتے ہیں نا شغل میلے جو گیا. صحیح ہے. ویسے گیا ہوں. تو جب بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہوئی اور میرے کانوں تک یہ بات پہنچی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دنیا میں بھیجا گیا تاکہ آلات موسیقی کا خاتمہ کیا جا سکے, تو میں کون سا امتی ہوں جو کہ اسی نبی جس نے اس امت کے لیے آنسو بہائے, میں آپ کی باتوں کو جو ہے وہ مان نہیں رہا, اگینسٹ جا رہا ہوں. وہ بات ذہن میں آئی الحمدللہ. اس پہ پھر وہ کہتے ہیں نا کہ یعنی یہ دونوں باتیں گئے, یہ دونوں باتیں, ادھر ماں کی دعا اور ادھر وہ اس مذہبی شخصیت کی یہ بات, آنسو بہتے گئے. صحیح ہے. تو داڑھی بڑھتی گئی. اچھا. الحمدللہ. سوچا نہیں تھا کہ گانے گانے والا جو ہے وہ چہرے پہ سنت رسول سے جائے گا. تو جب میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اس دنیا کا ایکسپیرینس کیسا ہے وہ بھی آپ کو بتاتا ہوں کہ جب میں گانے گاتا تھا تو میرے فیملی ممبرز جو ہوتے ہیں بڑے عزیز ہوتے ہیں, وہ کہتے ہیں یار, حالانکہ میں پروفیشنل کرتا تھا, کہتے ہیں یار امراسی ہے گیا. ٹھیک ہے. جب میں نے سنگنگ چھوڑ دی, میں نے چہرے پہ سنت رسول سجا لی, سر پہ امامہ شریف باندھ لیا, تو کہتے یار یہ مولوی بن گیا. اچھا. میں جاؤں تو بھائی کہاں جاؤں. یعنی دونوں طبقات میں وہ لوگ, وہ ایک بابا جی کہا کرتے تھے کہ منافق بھی کبھی راضی ہویا ہے, یہاں تو وہ والی بات سامنے آئی. تو یہاں تو آپ نے جو چینل بنایا تھا امان اللہ بھائی, پھر اس وقت بنایا تھا یہ جو آپ کے 1 لاکھ کے قریب یو ٹی وی گلوبل کے نام سے بنا, یہ بعد میں پھر بنایا؟ یہ میں آپ کو بتایا تو ہمارا فیس بک پہ بڑا اچھا کام تھا. جب میں گانے گاتا تھا تب میرا ساتھ میں یہ بھی میرے اندر درد اس وقت تھا کہ جو امت مسلمہ پہ ظلم ہوتا تھا, اسپیشلی آپ نے دیکھا ہوگا
ماضی میں برما، فلسطین، کشمیر، سیریا، شام، لیبیا، افغانستان، چائنا میں بھی ایسی جگہ ہے جہاں مسلمانوں پہ ظلم و ستم ہوا تھا. اسپیشلی برما کے اندر جو مسلمانوں پہ ظلم و ستم ہوا تھا نا، اس وقت ہم آواز اٹھاتے تھے فیس بک سے. فیس بک ایک پلیٹ فارم تھا جہاں سے ہمیں بین کر دیا گیا. تو ہم نے اس وقت اس وقت جب ہمارے ویورشپ ملینز میں تھی، میں اور میرے ساتھ میرے دوست زہیب عامر صاحب ہوتے تھے، ہم دونوں جو ہے اس کے اوپر کام کرتے تھے الحمدللہ. تو اس فیس بک پہ جب ہمیں بین کر دیا گیا، ہمارے ملینز میں فالوور تھے، سارا کچھ تھا، تو ہم نے پھر یوٹیوب کا جو ہے وہ سلیکٹ کر لیا. پھر جب یوٹیوب پہ کام کرنا شروع کیا تو پھر آپ کے سامنے یہ ساری پروگرس آپ کے سامنے ہے. ٹھیک ہے، میں سمجھ گیا. تو آپ کی طرف جاؤں گا. میاں صاحب، آپ نے نام رکھا پاکستان نیشنل ٹی وی، تو دو سوالوں کے آپ نے جواب دینے. ایک تو جب آپ نے وہ کور کیا اور پھر رپورٹ ہوا، ایک تو وہ، اور دوسرا پھر آپ نے پاکستان نیشنل ٹی وی جو ہے یہ آپ کو کیسے الاؤ کر دیا گیا؟ دیکھیں 2-3 نام تھے ہمارے ذہن میں. ایک تو عمران خان کی نئی ہائپ تھی، نیا پاکستان بنا رہا تھا وہ آپ نے دیکھ ہی لیا کیسا پاکستان تھا. اور پہلے چینل کا نام تھا نیا پاکستان. اچھا، اس کے بعد ہمیں یہ نام اچھا نہیں لگ رہا تھا، دل میں نہیں اتر رہا تھا. ٹھیک ہے. تو محب وطن پاکستانی ہے تو ہم نے سوچا کہ کیوں نہ اس کا نام پاکستان نیشنل ٹی وی رکھ دیا جائے. اچھا. اصل میں جو میرے بڑے بھائی ہیں انہوں نے ہی یہ نام سجیسٹ کیا تھا کہ یہ نام رکھنا چاہیے ہمیں، اور اس نام کو لوگ پسند بھی کریں گے. اس نام کو لے کر آپ جن لوگوں کے پاس جائیں گے کہ ہم نے آپ کا انٹرویو کرنا ہے، وہ اس نام کو بڑا نام سمجھیں گے کہ پاکستان نیشنل ٹی وی ہے. ایک تو پاکستان پی ٹی وی ہے نا، بالکل، اب وہ کون دیکھتا ہے، لیکن میں نے کہا شاید جو ہے سوشل میڈیا پہ ہمیں دیکھنا شروع کر دیں. ٹھیک ہے. اور پھر وہ نام لوگوں نے بھی پسند کیا. اور ہم جس سے بات کرتے تھے کہ پاکستان نیشنل ٹی وی سے میاں خرم بات کر رہا ہوں، وہ یہی سمجھتے ہوں گے میرے خیال میں کہ کوئی پاکستان، بالکل ایسا ہی ہے. یہ نام ایسا ہے کہ دیکھیں پاکستان تو پھر زندہ آباد ہے، تو یہ چینل بھی اس پر گورنمنٹ کی طرف سے آپ کو کوئی ریسٹرکشن نہیں آئی؟ یہ نام چاہے 100 لوگ رکھیں، 1000 لوگ رکھیں، 2 لاکھ لوگ رکھیں، اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے. وہ ہوتا ہے مین اسٹریم میڈیا پہ. ٹھیک ہے. آپ ایک نام ایک بار رکھ سکتے ہیں، لیکن یوٹیوب پہ ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے. وہ تو پھر جب یہ آپ کا جو چینل بند ہوا تھا یا رپورٹ ہوا تھا، وہ یہ چینل اب بھی ہمارے پاس ہے. وائس تھا یا نیشنل ٹی وی؟ اس وقت بھی یہ پاکستان نیشنل ٹی وی ہی تھا. اصل میں وہ ڈی مونیٹائز ہوا تھا. اس میں نے آپ کو بتا رہا تھا کہ جب ہم نے یہ ایونٹ کور کیے، اس میں پھر جب بند نہیں ہوا تھا، ڈی مونیٹائز ہوا تھا. اچھا، بہت سارے چینل جو ہے وہ اس میں کنٹری بین ہوئے تھے اس وقت. اس میں 1000 سے زیادہ تو تعداد ہوگی میرا خیال ہے. چھوٹے بڑے جتنے بھی سوشل میڈیا کے چینل تھے وہ پاکستان میں بین ہوئے تھے، لیکن پاکستان نیشنل ٹی وی اپنے نام کی وجہ سے بچا رہا. اچھا. اور کیونکہ جب یہ مسئلہ ہوا تھا تحریک لبیک پاکستان، جب سعد حسین رضوی صاحب آپ کو یاد ہوگا کہ گرفتار ہوئے تھے، میں بھی 2021 کا وہ معاملہ تھا جو 20 اپریل کی انہوں نے ڈیٹ دی تھی. تو ہم بھی کور کرنے گئے تھے، اور وزیر داخلہ تھے شیخ رشید اس وقت. جی ہاں، بالکل اس وقت یہی تھے. اور میں نے اپنی زندگی میں پہلی دفعہ جو ہے وہ تحریک لبیک کے مرکز کے باہر آنسو گیس دیکھی تھی، سامنا کیا تھا، اور پھر اس مشکل وقت میں یہ کور بھی کیا تھا. لیکن مجھے نہیں پتا تھا کہ یہ اتنا مشکل وقت ہوگا کہ ہمارے لیے مشکلات کا سامنا مجھے کرنا پڑے گا. اور پھر یہ کور کیا، ملینز پہ ویڈیو گئی. اور میں نے جس بندے کے سامنے مائک کیا پاکستان نیشنل ٹی وی کا، لوگوں نے سرچ کیا کہ واقعی یہ تو ظلم ہو رہا تھا، زیادتی ہو رہی تھی. پھر اس کے 3-4 دن بعد جو ہے شیخ رشید صاحب کہتے ہیں کہ سرنڈر کر دیں جی، سوشل میڈیا والے کر دیں. 14 اپریل تھی کیونکہ 20 اپریل کی ڈیٹ دی ہوئی تھی. مجھے نہیں پتا تھا کہ تحریک لبیک والے کیا معاملات کر رہے ہیں. بابا جی 20 اپریل کی ڈیٹ کیسے دے گئے ہیں، کیا چیز ہے، مجھے نہیں پتا. صافی کور کر رہے ہیں بس ایک میں کودا ہوں اس سارے معاملے میں، اور کور کرنے کے لیے آیا ہوں. اور وہ جنازہ بھی کور کیا، یہ بھی کور کیا. اچھا، اس ٹائم پہ 3 سے 4 مہینوں میں نے 70 سے 80 ہزار سبسکرائبر گین کر لیے تھے. یہ اتنی بڑی کامیابی تھی، آپ اندازہ کر لیں. اور انٹرویو کرنے کا ٹرینڈ اس جماعت کے اندر لے کر آ چکا تھا آپ لائے. بالکل ایسا ہی. اچھا امان اللہ بھائی، کتنا مشکل کام ہوتا ہے جب آپ کہیں کور کرنے کے لیے جائیں اور اس پارٹی پر جو ہے وہ کریک ڈاؤن ہو جائے، اس میں آپ بھی کھڑے ہوئے ہوں، زخمی ہونے کا بھی ڈر ہے، اور ساتھ میں جناب والا شیلنگ بھی برداشت ہو رہی ہے، تو اس ٹائم دل نہیں کرتا کہ بندہ چھوڑ کے چلا جائے یار سب کچھ؟ علامہ صاحب بڑا اہم کوسچن آپ نے کر دیا. میرے لیے میاں صاحب کے لیے شاید مشکل نہ ہو، میرے لیے مشکل اس لیے ہوتا ہے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ یار یہ داڑھی والا یہ ہے ٹی ایل پی، شاید یا اسی جماعت سے تعلق، یہ ہے اسی جماعت سے تعلق رکھتا ہے اور یہ اسی لیے ان کے ویڈیوز بنا رہا ہے. ٹھیک ہے. میں نے فیض آباد کا وقت دیکھا ہے. اچھا. میں نے جو ہے وہ یتیم خانہ سانحہ دیکھا ہے. صحیح ہے. میں نے اس کے علاوہ ہری پور کے جو معاملات ہوئے تھے، صحیح ہے، وہ میلاد کے جلوس پہ، صحیح ہے، جتنے بھی اپس اینڈ ڈاؤن آئے نا ٹی ایل پی پہ، وہ سارے میں نے دیکھے ہیں اور بڑے قریب سے دیکھے ہیں. اسپیشلی جو میں نے سب سے زیادہ قریب سے دیکھا وہ سانحہ یتیم خانہ تھا. صحیح.
ہمیں انٹرنس کی اجازت نہیں مل رہی تھی پولیس کی جانب سے. اچھا, تو ہم گلیوں سے کسی گئے تھے. چینل کو بھی نہیں مل رہی تھی یا صرف آپ لوگوں کو؟ کسی چینل کو اجازت نہیں اچھا, مل رہی, جانے نہیں دے رہے, کسی کو بھی نہیں مل رہی تھی, نہ الیکٹرانک میڈیا, نہ پرنٹ میڈیا, نہ ڈیجیٹل میڈیا. دور ہی کھڑا کیا ہوتا. اچھا, تو ہم جو ہے وہ یتیم خانہ کا جو ایریا ہے ان گلیوں میں اصل میں کالج پڑھتا رہا ہوں اس ایریا میں, تو وہ گلیوں کا مجھے پتا تھا. ان گلیوں میں سے میں بڑی مشکل سے گیا ہوں, اور رمضان بھی تھا, روزہ بھی تھا. جی, تو میں نے جو مناظر دیکھے نا اپنی آنکھوں سے, یقین کریں کہ میں ابھی بیان کرتے ہوئے میرے پر دقت طاری ہو رہی ہے. اللہ اکبر اللہ. یہاں سے گولیاں چل رہی ہیں, ٹھا ٹھا کی آوازیں آ رہی ہیں, سامنے جو ہے لبیک یا رسول اللہ کی صدائیں بلند ہو رہی ہیں. اللہ اکبر. آپ اندازہ لگائیں وہ ایسے لمحات تھے علامہ صاحب, میں آج بھی ابھی بیان کر رہا ہوں تو میرے اوپر دقت طاری ہو رہی ہے. اللہ, میں نے ایسے ایسے لوگ وہاں پہ دیکھے ہیں کہ جن کو گولیاں لگی اور وہ لبیک یا رسول اللہ کی صدائیں بلند کر رہے ہیں. اللہ اکبر. وہ جذبات میں نے جو کتابوں میں پڑھے تھے وہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھے ہیں, تو اس تحریک میں دیکھے. اس وقت آپ کا دل یہ نہیں کیا کہ یار ناصت ہو یار, گولیاں لگ رہی ہیں, بندہ نکل جائے کسی پاسے؟ میرا سوال یہ ہے کہ کیا اس ٹائم کنڈیشن یہ ہوتی ہے کہ آپ کور کرتے رہیں یا نکل جائیں؟ دیکھیں, میں آپ کی آنکھوں میں ابھی بھی آنسو دیکھ رہا ہوں, مطلب آپ نے وہ منظر خود دیکھیں, اس لیے مطلب میں سمجھ رہا ہوں کہ وہ کیا کنڈیشن اور کیا وہ ہوگی. لیکن کیا اس وقت آپ کو ایز اے رپورٹر اپنی جان بچانے کا نہیں ہوتا کہ بندہ یہاں سے نکل جائے؟ دیکھیں, رپورٹر تو وہ بھی ہیں جو فلسطین میں جا کے رپورٹنگ کر رہے ہیں. جب آپ حق اور سچ نہیں نہ دکھا سکتے, یہ ہے بات, تو پھر رپورٹنگ کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. فلسطین کے اندر میری کمیونٹی کے بہت سارے صحافی شہید ہو چکے ہیں, تو میں اگر امان اللہ قائم خانی اگر چوک یتیم خانہ میں کھڑے ہو کے حق نہ دکھا سکوں, کیا فائدہ؟ تو میری رپورٹنگ کا کیا فائدہ؟ پھر میں بیسیکلی الیکٹریکل انجینئر بھی ہوں. اس وقت آپ کا بھاگنے کو دل نہیں کرتا. اس وقت جو ماحول بنا ہوتا ہے نا, اور جو لبیک کی صدائیں چل رہی ہوتی ہے, دل تو کرتا ہے کہ بوریا بسترا لے کے اتھی سو جائیے, انہاں دے نال ہی رہ لئیے. یہ دل کر رہا ہوتا ہے کہ یہاں پر رہے, ان کے ساتھ رہے. اچھا, وہاں پہ زخمی بھی پڑے تھے, صحیح ہے, جن کی ٹانگیں بھی کٹ گئی تھی وہ بھی پڑے تھے, جو دنیا چھوڑ گئے تھے, جو شہداء تھے وہ بھی وہیں پر تھے, خون کے لیے اعلانات ہو رہے تھے. دل کر رہا تھا کہ یار کسی طرح کسی ہسپتال میں بھاگ کر جا کر نا ان کو خون لا کر دے دیں, یا میرے جسم سے خون نکال کر ان کو لگا دیں. صحیح ہے, مطلب یہ وہاں پہ جذبات تھے. صحیح ہے. وہاں پہ علامہ فاروق الحسن صاحب بارہا اعلانات کر رہے تھے کہ ہمیں بلڈ کی ضرورت ہے. اچھا, وہ ابھی تک میرے کانوں پہ جو ہے نا اس کی صدائیں آتی ہے کہ اتنے جو ہے بلڈ کی ضرورت ہے. رات کو میں جب سوتا ہوں وہ لوگ میری آنکھوں کے سامنے آ جاتے ہیں, کیونکہ میں نے زندگی میں پہلی دفعہ یہ وہ لوگ دیکھے تھے. شیلنگ دیکھی تھی, فائرنگ دیکھی تھی, پولیس دیکھی تھی, چوک پہ کھڑے ہوئے وہ سارے ناکے دیکھے تھے. میرا تو گھرانہ ایسا تھا ہی نہیں. تو وہ تو پیچھے مجھے ٹریس آؤٹ کر رہے تھے کہ یہ گیا کدھر ہے, یہ ہے کدھر. صحیح ہے. اچھا, آپ نے میاں صاحب, آپ نے بھی, اور قائم خانی صاحب آپ سے بھی پوچھوں گا کہ بہت ساری پاکستان میں پارٹیاں ہیں, پی ٹی آئی ہے, پیپلز پارٹی ہے, نون لیگ ہے, اور چھوٹی چھوٹی پارٹیاں بھی بہت زیادہ ہیں. آپ کو پتا کہ جب الیکشن ہوتا ہے تو وہ ایک ایک سیٹ پر جو ہے وہ 70-80 لوگ جو ہے وہ الیکشن لڑ رہے ہوتے ہیں. بعضوں کا تو اتنی تعداد بڑھ جاتی ہے جو کوئی معروف سیٹ ہوتی ہے, اور کوئی 100 کے قریب تو پاکستان میں تقریباً پارٹیاں ہیں, اور 80-75 کے قریب تو رجسٹرڈ پارٹیاں ہیں جو کہ آپ کی ای سی پی میں رجسٹرڈ ہیں. یہ بتائیے گا کہ ہر پارٹی میں آپ جاتے ہیں, مطلب نون لیگ والے پی ٹی آئی پہ الزام لگاتے ہیں کہ انہوں نے فحاشی کو عام کیا ہے, وہ ان پہ الزام لگاتے ہیں کہ یہ پٹواری ہیں سارے, وہ ان کو یوتھیا کہتے ہیں. اسی طرح اور مذہبی پارٹیاں بھی ہیں, جماعت اسلامی بھی ہے, فضل الرحمان کی پارٹی بھی ہے, اور اسی طرح مذہبی پارٹیوں میں ٹی ایل پی کا بھی نام آتا ہے. آپ تو سب کو ہی کور کرنے جاتے ہیں. بالکل. آپ نے پارٹیوں میں فرق کیا دیکھا, مذہبی میں بھی اور سیاسی پارٹیوں میں بھی, ان کے کارکنان میں, ان کے لوگوں میں تحمل, برداشت, اس طرح کے حوالے سے آپ نے کون سی پارٹی کو بہتر سمجھا؟ دیکھیں, میں جو ہے مینار پاکستان میں نے نواز شریف صاحب کا جلسہ بھی کور کیا ہے, عمران خان صاحب کا بھی کیا ہے, اور اسی طرح میں نے تحریک لبیک پاکستان کے جلسے بھی کور کیے ہیں, اور ان کے جو کارکن ہیں ان کے لوگوں سے ملاقاتیں بھی ہوئی ہیں. اور میں نے جو دوسری جماعتیں دیکھی ہیں, میں نے یہ دیکھا ہے کہ وہ اپنے مفاد کے لیے آتے ہیں. کوئی بریانی کی پلیٹوں کے لیے آ رہا ہے, کوئی پیسوں کے لیے آ رہا ہے. یہ آنکھوں سے دیکھا ہے, میں نے کور بھی کیا ہے. بہت ساری چیزیں میں نے چلائی نہیں ہے کہ یار پاکستان ہے, اس کو بدنام کریں گے ہم, ان لوگوں کی چیزیں چلائیں گے. جو پی ٹی آئی ہے اس میں گلیمر بہت ہے. ٹھیک ہے, اس میں جتنے لوگ آتے ہیں اس میں لڑکیوں کی وجہ سے آتے ہیں. وہاں پہ جو مخلوط ایک جلسہ ہو رہا ہوتا ہے, اس میں لڑکے بھی ہوں, لڑکیاں بھی ہوں. پنجابی سے کہتے ہیں یار اتنے کنیاں کڑیاں ہیں, ایک دوسرے سے باتیں کر کے بلا رہے ہوتے تھے, وہ چیزیں ہمارے سن رہے ہوتے تھے, ہم ہنس رہے ہوتے تھے. اچھا, کہ خان صاحب آگے نے, اور ان کے بالکل سامنے جو ہے خواتین کا وہ بنے گا, اور پھر اس کے پیچھے جو ہے وہ نوجوان لڑکے آئیں گے, اس سے پیچھے بزرگ تو آتے نہیں ہیں ان کے جلسوں میں. بزرگ آتے ہیں نون لیگ کے جلسوں میں, مولانا فضل الرحمان کے جلسوں میں, جماعت اسلامی کے جلسوں میں. وہ پرانی جماعتیں ہو گئی ہیں اصل میں.
आजमा लिया गया या वो समझते हैं कि अब हमने चिट्टी दाड़ियां ले बाबे कहते ਅਸੀਂ मरते जाना ही है, चलो यार इन्होंने नहीं वफादारी निभाते हुए मर जाइए। लेकिन जो तहरीक लबैक पाकिस्तान है, ये वाहिद जमात मैंने देखी है कि जो कि इस्लाम की सही नुमाइंदगी कर रही है। अच्छा, मैंने यहाँ पे इनके जलसों में देखा है कि यहाँ पे इनका कारकुन जो है ना वो बेलौस आता है। अच्छा, अपनी जेब से पैसे देके वो खाना खा रहा होता है, उसको लालच ही नहीं यार मुझे बिरयानी मिलेगी, कवर करते हुए आप पूछ रहे होते हैं लोगों से कि कहां से आए हो, कौन हो, और किराया लगा। वहां पे ये भी मैंने देखा है, मैंने बाकी जलसे भी कवर किए हैं, वहां पे तो उनके कारकुन लड़ रहे होते हैं, हमें डिब्बे कहाँ से मिलने बिरयानी के, मुझे बताए ना, हम तो मीडिया के लोग हैं, पहले तो उनके पेट में जाएगा। लेकिन तहरीक लबैक के कारकुन यकीन करें डिब्बे हमें जो है ना बिरयानी के, हलवे के, पता नहीं कौन कौन से कुल्फे के, ऐसी ऐसी चीजें आ रही होती है कि दुनिया की नेमतें जो हम घर में नहीं खाते, अच्छा, वो लेके हमें दे रहे होते हैं, यार तुसी कवर करना है, क्या बात, ये पानी पी लें, ये खाना खा लें, ये चीजें खा लें। वाह, लेकिन हम इन चीजों के लिए नहीं जाते, लेकिन हमने इनका दिल जरूर देखा कि यार देखा जरूर है, इनका दिल इतना बड़ा है। सही सही, बाकी को दिल जो है ना वो छोटा है। अल्लाह अकबर। मैं आपको बता देता हूँ कि बाकी जमातों में, इस जमात में इनके कारकुनों में फर्क ये है, और सीनियर लीडरशिप का भी मैं फर्क दिखा देता हूँ। जो यहाँ टीएलपी की सीनियर लीडरशिप है, अगर आप इनसे मिलना चाहें, इनके पास जाना चाहें, तो आपको थोड़ा सा प्रोटोकॉल फॉलो करना पड़ेगा, रिक्वेस्ट करनी पड़ेगी, आप इन तक पहुंच जाएंगे। ठीक है। लेकिन जो दूसरी जमातों की सीनियर लीडरशिप है वो फिरौन बनी हुई है। अच्छा, हम तक बंदा कोई ना है, ठीक है, हसार कोई ना तोड़े, जाने नहीं देते हो। अच्छा, हमसे कोई सवाल ना करे, गलत सवाल ना हो जाए, आप कौन है, किधर से आए हैं, चाहे इमरान खान है, चाहे नवाज शरीफ है, चाहे मौलाना फजलुर रहमान है, चाहे पीपल्स पार्टी के जलसा, पहुंच ही नहीं सकते, नहीं पहुंच सकते। पहुंचेंगे वही जो कि इनसे पुराने के 20 25 30 सालों से जो एंकर चले हुए हैं, लगे हुए हैं, जिनको पैसे मेरे ख्याल में कोई मीडिया कंसल्टेंट तो होता है जो कि जरूर होता है, लेकिन जो सोशल मीडिया इन लोगों के साथ नहीं अटैच हो सकता। मैं पीटीआई से अलावा बाकी जमातों की बात जरूर करता हूँ कि इनके साथ इनका सोशल मीडिया इनको पसंद ही नहीं करता। आपने कभी नून लीग का सोशल मीडिया कोई बंदा देखा, नौजवान देखा जो नवाज शरीफ की झूठी तारीफें कर रहा हो? आपने कभी देखा जो उसमें मौलाना फजलुर रहमान की बात कर रहा हो, सही है, बिलावल की बात कर रहा हो, इन पे तो हंस रहे होते हैं, सही है, ये मैं ओवरऑल बात करूंगा, लेकिन कभी हमने ये नहीं सुना कि साद हुसैन रिजवी साहब के बारे में कोई इस तरह की वाहियात बात कर रहे हैं या तनकीद कर रहा हो, कभी नहीं सुना होगा। वो कहेगा यार इस बंदे तो जिगरा जरूर है। तो यही फर्क है। यहाँ पे मैं ये मियां साहब की बात थोड़ी सी आगे कंटिन्यू करना चाहता हूँ कि अभी बात हो रही थी पार्टीज की, तो बड़ी खूबसूरत बात है कि किसी ने फहाशी को आम किया, किसी ने जहालत को आम किया। लब्बैक वालों के नसीब में यह है कि इन्होंने या रसूलुल्लाह का नाम आम किया, नारा आम किया। तो कहने का मकसद यह है कि जो मियां साहब ने कहा कि यहाँ पे जो कारकुनान आते हैं तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के, हमने देखे सारी पार्टीज को कवर किया है, वाकई ही ये हकीकत है कि लोग बिरयानियों के पीछे आते हैं, लोग खाने के पीछे आते हैं। यहाँ पे क्या होता है कि अगर अमानुल्लाह कायम खानी और मियां खुर्रम साहब कराची से निकलते हैं सराय आलमगीर तक जो लॉन्ग मार्च आता है, अगर हम नवाबशाह में रुके हैं तो कारकुनान अंदाजा लगाएं कि खुद तो खा रहे हैं, हमें पता ही नहीं भाई हमारा बिल पीछे से कौन दे गया। अल्लाह अकबर, भाई ये मोहब्बत कहां पे मिलेगी? हालांकि ये हमें अच्छा नहीं लग रहा होता। सही सही सही। आप यकीन कीजिएगा, मैं ऑन द रिकॉर्ड बोल रहा हूं कि कराची के कारकुनान, हम जब पहले दिन आयशा मंजिल पे हमने स्टे किया, तो मियां साहब इस बात की गवाही देंगे कि वो कारकुनान जिनका हमें पता नहीं था यार, उनके हालात देखने में अच्छे नहीं लग रहे थे, लेकिन वो हमें फोर्स करके अपने घर लेके गए। उन्हें पता था यार कि इन्होंने नहाना है, कपड़े चेंज करने हैं, उन्होंने हमें यही तारीख की एडवाइस है ना आयशा मंजिल आज ही पहुंचे थे हम। देखें 4 घर उन्होंने चेंज करवाए, यानी कि एक घर में एक वक्त में मतलब नहीं जा सकते थे 2-3 बंदे, नहीं होते मामला इस तरह के। 4 घर तब्दील करवा के हमें जनाब उन्होंने गुस्ल भी करवाया, हमें अच्छी जगह से नाश्ता भी करवाया, और आप लोग जानते नहीं थे, हम नहीं जानते थे। अच्छा। बाद में वो मैं यार उनकी अजमत को सलाम पेश करता हूँ, उनकी माओं को सलाम पेश करता हूँ, और उस अजीम मिशन को सलाम पेश करता हूँ। यकीन कीजिएगा कि 8 लड़के थे, जब उन्होंने नाश्ता करवाया तो उसके बाद सब पैसे इकट्ठे करके पे कर रहे थे। ओए होए होए, यार ऐसा जज्बा कहाँ पे मिलेगा मुझे? अल्लाहु अकबर, हालांकि हमें बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था, सही बात, लेकिन ये मोहब्बत जो है सिर्फ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वो अजीम मिशन की वजह से है, जो बाबा जी खादिम हुसैन रिजवी रहमतुल्लाह अलैह, मैं समझता हूँ कि नौजवान नस्ल के सीनों में उतार के चले गए। क्या कहने। अच्छा, मैंने जो अपने इंट्रो में कहा था मानुल्लाह अपना मियां खुर्रम साहब, अब अपने इंट्रो में मैंने बताया कि आज लोग जो है वो बड़ी आसानी के साथ चाहते हैं कि जनाब हम बैठे बैठे ना लखपति हो जाएं, करोड़पति हो जाएं, और उसका जो सबसे अहम जरिया इस वक्त लोगों की नजर में, खुसूसन नौजवानों की, वो है कि जनाब चैनल बना लो अपना, तो चैनल बना के और समझते ही है कि आज बनाया तो कल डॉलर आना शुरू हो जाएंगे। तो आपने आज बनाया, कल डॉलर आ गए थे,
ایسا ہوا ایک تو. دوسرا سوال یہ کہ کیا مونوٹائز جو ہے وہ کیسے ہوتا ہے؟ آسانی سے ہو جاتا ہے، مشکل سے ہوتا ہے؟ ذرا پلیز بتائیے. دیکھیں ہر جو ایپلیکیشن ہے اس کا ایک کرائٹیریا ہے، ان کے ٹارگٹ ہے وہ اچیو کرنے پڑتے ہیں. آپ کہہ رہے ہیں کہ ہر نوجوان کی خواہش ہے کہ وہ بھی چینل بنائے، پیسے کما لے. یہ میں نے اس لیے کہا میں آپ کو آپ جیسے یوٹیوب سرچ کرتے ہیں نا، آپ کے سامنے سر ایک کلپ پر ہزاروں ویڈیو آ رہی ہوتی ہیں اور سب کا یہ ہوتا ہے کہ آج ہی تجھے امیر ہو جانا ہے. علامہ صاحب اس کے پیچھے بھی بڑی کہانی ہے کہ کچھ لوگوں کے کنٹینٹ چلتے ہیں، کچھ کے چینل چلتے ہیں، لیکن بہت سارے سٹرگل کرتے رہ جاتے ہیں. اصل میں آپ کو بتاؤں کہ احساس کمتری بہت زیادہ بڑھ چکی ہے. صحیح ہے. یہ جو ولاگر آ گئے ہیں انہوں نے بڑھائی ہے ٹھیک ہے سب سے زیادہ، کیونکہ دنیا ان کو دیکھ رہی ہے، ٹک ٹاکر ہو ولاگر ہو. وہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو 10 ولاگر ہیں پورے پاکستان کے مشہور، شاید ہم 24 کروڑ میں اسی طرح ہم بھی یہ بن جائیں گے، ایسا ہرگز نہیں ہے. ٹھیک ہے، یہ خام خیالی ہے. اور 10 ٹک ٹاکر مشہور ہیں جس میں بڑے نام ہیں، انہی کو آپ بار بار سکرول کر کے دیکھ رہے ہیں، انہی کو یوٹیوب پہ دیکھ رہے ہیں کہ میں ان جیسا. وہ اسلامی پروگرام تو نہیں دیکھیں گے، وہ یہ تو نہیں دیکھیں گے کہ اس ٹائم خانہ کعبہ میں طواف ہو رہا ہے تو ہم اس کو دیکھ کر ثواب کما لیں، وہ نہیں دیکھیں گے. وہ دیکھیں گے کہ ہم آسان وے میں پیسے کیسے کمائیں. اور وہ ان بڑوں کو ان لوگوں نے جو فرسٹریشن پیدا کی ہے، احساس کمتری پیدا کی ہے، وہ جو لوگ ہیں اس کو شارٹ کٹ طریقے سے چینل بناتے ہیں، وہاں پر وہی باتیں کرتے ہیں، اپنے فیملی کو لانے کی کوشش کرتے ہیں. فیملی کا بیک گراؤنڈ ان کا ایسا نہیں ہوتا، کوئی مار پڑ کے چپ کر جاتا ہے، اور کسی کی مائیں کہتی ہے ہم میڈیا اس میں نہیں آئیں گے، کسی کی بہن کہتی ہے ہم نہیں آئیں گے، کسی کی بیوی کہتی ہے ہم سامنے نہیں آئیں گے. تو وہ اسی چکر میں اپنے چینل بناتے ہیں، پھر دوبارہ بستہ پیچھے لٹکاتے ہیں، مارکیٹنگ کی نوکری کرتے ہیں اور وہ چیزیں بیچنا شروع کر دیتے ہیں. لیکن دماغ میں ان کے چل رہا ہوتا ہے کہ یار یہ غلط ہو رہا ہے. دادیاں آ گئی ہیں، ہاں جی، دادے آ گئے، بابے آ گئے ہیں، بابے آ گئے. ہاں جی ٹھیک ہے جی، بالکل ایسے داڑیاں والے آج کل اے کام کر رہے ہیں. جی جی. اچھا مائیے اونوں بیچاری نو نظر نہیں آندا، انہیں چیڑا کیتا ہویا او نال کما چ رلی ہوئی ہے. بابے جو ہے آپ دیکھ رہے ہیں، علامہ بھی آ گئے ہیں، بڑے مشہور نام ہے، وکیل بھی آ گئے ہیں، انجینئر بھی آ گئے ہیں. مجھے بتائیں جب آپ کا ایک سوشل میڈیا اس حال پہ پہنچ جائے گا تو آپ قوم کو کہاں بتائیں گے کہ انجینئر بنے؟ آپ قوم کو کہاں آئی ٹی ایکسپرٹ بنے؟ صاحب یہاں پہ میں ایک بات کہتا جاؤں، آپ بزرگوں کی بات کر رہے ہیں، دادوں کی بات کر رہے ہیں، یہاں پہ معذرت کے ساتھ جی علامہ صاحب بھی آ گئے ہیں. جی ہاں، جو جناب اتنا مشہور نام ہے ان کا پاکستان میں نام نہیں لینا چاہتا. ہائے میری مانو بلی، علامہ کو یہ چیز زیب دیتی ہے؟ مجھے بتائیں، ایک عالم دین ہے جا کے اس طرح لڑکیوں کے ساتھ مقابلے کر رہا ہے. نہ صرف یہاں پہ بات ختم ہوتی ہے، آپ اندازہ لگا لیں کہ ایک شخص جو اپنی بیوی کو لے کے آ گیا، یہ میں کہنا چاہ رہا تھا. جی ہاں، یوٹیوب پہ لے آیا ہے، صحیح ہے، ٹک ٹاک پہ لے آیا ہے، صحیح ہے. اب ہوتا کیا ہے کہ میرا اس کی سوال بیوی جو ہے یہ حوث کہاں لے گئی ہمیں؟ اب یہ دیکھیں، کدھر جا رہے ہیں؟ یہ دیکھیں، آپ دیکھیں کہ اس حوث نے ہمیں کہاں کھڑا کر دیا لالچ ہے نا. ہم اپنی بیوی کو سامنے لانے سے باز نہیں آ رہے، ہم اپنی بہن کو سامنے لانے سے باز نہیں آ رہے. میرا سوال یہ آپ دونوں سے کہ کیا کنٹینٹ کا یہ طریقہ ٹھیک ہے؟ آپ بات کر رہے تھے. دیکھیں علامہ صاحب، اب ہو کیا رہا ہے کہ ایک شخص اپنی بیوی کو لے آیا ہے. اب وہ پورے پاکستان کے اندر 10 ایسے لوگ ہیں جن کے ٹک ٹاک بھی چل رہے ہیں، جیسے میاں صاحب نے بتایا یوٹیوب بھی چل رہے ہیں. اب ہوتا کیا ہے کہ وہ ویلو کر کے ڈال دیتے ہیں کہ جناب آج ہم فلاں جگہ پہ پیزا کھایا، آج میرے میاں نے میرے لیے یہ کیا. ہوتا کیا ہے، پورا پاکستان کی جتنی خواتین، میری بہنیں، بچیاں جتنی بھی دیکھ رہی ہوتی ہیں نا، وہ پتہ کیا کہتی ہیں اپنے ہسبینڈ کو، جب آج میرے لیے پیزا کیوں نہیں لے کے آئے، وہ تو لے کے آئے تھے. صحیح ہے. اور انہوں نے پتا کہ وہ کمانے کا ذریعہ، یہ ایسا مافیا ہے یقین کیجیے گا جنہوں نے پورے پاکستان کے اوپر قبضہ کر لیا ہوا ہے، پاکستان کا کھانا خراب کر دیا. میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ان کے پیچھے ایک بڑی کہانی ہے. یہ جو گلیمر کی سر دنیا ہے نا، میں آپ کی بات سنتا ہوں، میں آپ کی بات سنتا ہوں، لیکن سر آپ یہ نہیں دیکھتے کہ مطلب سر ہماری قوم بھی یہی نہیں چاہ رہی. دیکھیں میں یہی تو بتانے چاہ رہا ہوں کہ یہ جو ٹک ٹاکر ہے، یہ ولاگر ہے، ان کی بیک گراؤنڈ پہ کہانی دیکھی ہے. ان کی شدید لڑائیاں ہو رہی ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، یہ شدید ڈپریشن کا شکار ہوتے ہیں، انگزائٹی ہوتی ہیں، ان کو نیند ان کی پوری نہیں ہو رہی ہوتی، اور اسی لالچ میں دن رات موبائل چلا کر اپنے کنٹینٹ کا سوچ رہے ہوتے ہیں. انہوں نے اپنی اندرونی طور پر تباہ تو کر لیا ہے، ان کی فیملی لائف بھی تباہ ہوتی ہے، ان کی طلاقیں بھی ہو جاتی ہے، لیکن ان کو اتنا لالچ بڑھ چکا ہوتا ہے کہ ڈالر کمانے کا، پیسہ کمانے کا. وہ لوگوں کو نظر نہیں آتا جو ان کو دیکھ رہے ہیں کہ یار اس کے پیچھے کہانی ہے کیا. یہ جو ٹک ٹاک پہ آ کر ناچ رہی ہے، اس کے پیچھے اس کا فیملی بیک گراؤنڈ کتنا اس سے ڈسٹرب ہوگا، تنگ ہوگا. اور آپ کو پتا ہے کہ زیادہ پیسہ جب آ جائے دماغ میں خمار چڑھ جاتا ہے. یہ ہوتا ہے بالکل ایسا ہی ہے، اور وہ اترتا نہیں ہے. کئی فیملیز اس لیے چپ ہیں کہ چلو ٹھیک ہے گانتے ہیں پر کماتے رہنے، چپ اس لیے ہے کہ وہ چلو جی جہاں پہ 2 لاکھ آیا 1 لاکھ فیملی کے اس میں دیا، چلو جی آپ بھی چپ کر، فیملی کو پیسہ مل رہا ہے بس. اور یہ مانتے بھی نہیں ہے میرے خیال میں، یہ والا طبقہ پھر مانتا بھی نہیں. یہ تو کوئی جیسے آپ نے بتایا کہ کوئی رب کی مہربانی ہو، شاید آپ نے اپنی والدہ کو روتے ہوئے دیکھا مسلح پر
تو بات اثر کر گئی تو آپ بچ گئے, ورنہ یہ والا طبقہ سننے میں آیا کہ یہ مانتا ان کو ہدایت نہیں آئے گی. ہاں اس طرح بھی. اچھا پاکستان میں مونوٹائز کیوں نہیں ہوتا سر چینل پاکستان میں؟ میرا سوال یہ ہے کہ باقی ہر جگہ پر ہو رہے ہیں, چلیں بہت ضروری تو نہیں ہے کہ سارے جو ہے وہ ناچ گانا ہی دکھا رہے ہیں, بہت سارے لوگ ہیں بڑے اچھا بھی ان کا کنٹینٹ ہے, تو کیا مطلب پہلا سوال تو یہ کہ کنٹینٹ جو ہے وہ نچ ٹپیا ہی کر کے ہو سکتا ہے؟ پہلا سوال تو یہ میاں صاحب آپ سے, نچ ٹپیا ہی ضروری ہے؟ بالکل ایسے ہی آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ زیادہ تر تو آپ کو 70-80% آپ کو یہی نظر آئے گا یوٹیوب پر, ٹک ٹاک پر, لیکن اچھے کنٹینٹ بنانے والے لوگ بھی موجود ہیں اور پوڈ کاسٹ کرتے ہیں, لوگوں سے ملتے ہیں, لوگوں کو بلاتے ہیں اور مذہبی پروگرام کرتے ہیں, معاشرے کی برائیاں اجاگر کرتے ہیں, اور پھر اس کے بعد پاکستان کے مسائل وہ سب سے زیادہ دنیا کے سامنے لے کر آتے ہیں. وہ چند ایک ہیں, زیادہ تر لوگ جو ہے میجورٹی ہم نے ٹک ٹاک پہ تو دیکھی ہے وہی لوگ ہیں, لیکن اچھا کنٹینٹ بنایا جا سکتا ہے, سوچا جا سکتا ہے, لیکن وہی بات ہے اس کے لیے بڑی محنت ہے, آپ کو اس کے لیے بڑی معلومات اکٹھی کرنی پڑے گی, یعنی کہ چاہے ہم دماغ پر زور ہے, بالکل دماغ پر زور ڈالنا پڑے گا, آپ کو اس کے لیے تحقیق کرنی پڑے گی, پھر اس کے بعد آپ کو ان کا واچ ٹائم پورا کرنا پڑے گا, اس کے لیے اس کی جتنی بھی یوٹیوب ہے, فیس بک ہے. اگر آپ مونیٹائزیشن کی بات کریں تو یہ میں حیران ہوں کہ اتنی مطلب کہ 20ویں صدی آ چکی ہے اور دنیا بہت آگے ہیں, جاپان ہم سے 50 سال آگے ہیں, لیکن پاکستان میں فیس بک مونیٹائز نہیں ہے, پاکستان میں ٹک ٹاک مونیٹائز نہیں ہے. یہ امان اللہ نے جو تحقیق کیا یہ بتائیں گے آپ. جی پلیز امان اللہ بتائیں کہ کیوں ایسا کیوں ہے. یہ جو میرے ملک پاکستان کے جو بڑے پیارے اور بڑے خوبصورت جو سیاستدان ہیں نا, یہ ان کی ذمہ داری ہے. آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان کی معیشت کا پہیہ ویسے ہی جام ہو چکا ہوا ہے. صحیح ہے. تو اس وقت میں جب انڈسٹریز کو تالے لگ چکے ہیں اور سارے کاروبار آپ کو پتہ تباہ ہو کے رہ گئے ہوئے ہیں, اور یہ میں سمجھتا ہوں آن لائن ارننگ کا ایک ایسا ذریعہ ہے جس میں بہت سارے لوگ جو ہیں وہ گھر بیٹھ کے بڑی آسانی کے ساتھ جو ہے رزق حلال کما سکتے ہیں. تو سوال پھر گورنمنٹ سے یہ ہوتا ہے کہ اگر یوٹیوب جو ہے وہ پاکستان میں مونیٹائزیشن دے رہی ہے تو فیس بک کیوں نہیں دے سکتی, صحیح ہے, ٹک ٹاک کیوں نہیں دے سکتا. اب میں نے اپنا ٹک ٹاک اکاؤنٹ جو مونیٹائز کروایا ہے مجھے یو کے سے بنوانا پڑا ہے اکاؤنٹ, تو باقی سب کو بھی یہی کرنا پڑتا ہوگا. جی, جن کی کوئی یو ایس اے سے بنوا رہا ہے, کوئی یو کے سے, کوئی دبئی سے, کوئی کہیں. پاکستان میں اجازت نہیں ہے ٹک ٹاک کی مونیٹائزیشن کی. ٹھیک ہے, آپ ٹک ٹاک پہ کام کر رہے ہیں, ٹک ٹاک پہ کوئی وہ الگ کیٹیگری ہے کہ کوئی پوزیٹیو کر رہا ہے, کوئی نیگیٹو کر رہا ہے, لیکن جو لوگ ارننگ کر رہے ہیں ان کو جناب آؤٹ آف کنٹری سے جو ہے وہ اپنا اکاؤنٹ کریٹ کروانا پڑتا ہے. اس کا تھوڑا طریقہ بتائیں گے لوگوں کو فائدہ ہو جائے. جی, بہت سارے لوگ جو ٹک ٹاک آپ کے چینل کے ریفرنس میں بتانا چاہتا ہوں کہ بہت سارے لوگ اگر آپ ٹک ٹاک کے اوپر مونیٹائزیشن دیکھیں, ہمارے ایسے دوست ہیں جو اس وقت تقریباً میرے خیال سے 15 سے 16 لاکھ پر منتھ کما رہے ہیں. اچھا جی, اب میں طریقہ آپ کو بہت آسان بتا دیتا ہوں. جی پاکستان میں ہے, دیہاتوں میں رہتے ہیں. ٹھیک ہے, طریقہ آپ کو میں بتا دیتا ہوں ٹک ٹاک مونیٹائزیشن کا, لیکن آپ کو ایک وعدہ کرنا پڑے گا کہ آپ نے کنٹینٹ پوزیٹیو اس کے اوپر استعمال کرنا ہے, یہ شرط ہے ہماری. بالکل صحیح. اچھا, کرنا کیا آپ نے, بہت سارے لوگ پہلے آپ کو جو ہے نا وہ ٹک ٹاک پہ آپ جا کے دیکھیں گے, یوٹیوب پہ دیکھیں گے, کوئی کہہ رہا ہے کہ جناب آپ جا کے جو ہے وہ وی پی این لگا لیں, کوئی کچھ کہہ رہا ہے, کوئی کچھ کہہ رہا ہے. بالکل بہت آسان طریقہ ہے. اگر آپ کا کوئی جاننے والا, آپ کا کوئی ریفرنس یو کے میں ہے, یو ایس اے میں ہے, دبئی میں ہے, جہاں پہ ٹک ٹاک کی مونیٹائزیشن آپ دیکھ لیں کہ وہاں پہ آن ہے, جن کنٹریز میں گوگل آپ کو بتا دے گا. آپ نے سمپل کرنا کیا ہے کہ اپنے موبائل سے ایک جی میل کریٹ کرنی ہے, وہ جی میل آپ نے دے دینی ہے اس کو جو آپ کا شخص یو کے میں فرض کر لیں. ٹھیک ہے, اب وہ کرے گا کیا کہ اسی جی میل کو اس ٹک ٹاک کے اندر جا کے ایک آئی ڈی کریٹ کر دے گا. اچھا, صرف اتنا سا کام اس نے کرنا ہے. ٹھیک ہے, اور اس نے کیا کرنا ہے کہ وہاں سے یو کے کی کوئی ایک ویڈیو یو کے کی لوکیشن کے ساتھ اس نے اپلوڈ کر دینی ہے. اوکے, بس اس کا کام اتنا تھا. اس کے بعد وہ آئی ڈی لوگ آؤٹ کر دے گا. ٹھیک ہے, یہ میرے خیال سے 5 منٹ کا پروسیس بھی نہیں ہے اگر آپ کال پہ رابطے میں. ٹھیک ہے, اس کے بعد آپ نے لاگ ان کر لینی ہے. آپ کا اکاؤنٹ جو ہے وہ مونیٹائزیشن کی لسٹ میں آ چکا ہوا ہے. پھر اس کا کرائٹیریا کہ آپ کو 10,000 فالوورز چاہیے, آپ کو 1 لاکھ ویوز چاہیے 30 دن کے اندر. ٹھیک ہے, تو وہ ساری ڈیٹیل اس کے اندر آ جاتی ہے. لیکن یہ 5 منٹ کا یہ کام ہے جس کے بعد ٹک ٹاک جو ہے مونیٹائزیشن اس کی آن ہو جائے گی. پھر اگر آپ پاکستان میں رہ کے پاکستان کے کنٹینٹ پہ کام کر رہے ہیں اس کا آر پی ایم ڈاؤن ہے. اگر آپ یو کے کا کام کر رہے ہیں, جی آپ فرض کریں ایک چاکلیٹ منگوا لیتے ہیں یو کے سے, اس کا ریویو دے دیتے ہیں باقی پاکستان میں کیا یہ چاکلیٹ فلاں سٹور پہ موجود ہے, آپ جا کے لوگوں سے پوچھ رہے ہیں, تو یہ کنٹینٹ یو کے میں دیکھا جا رہا ہے. ٹھیک ہے, جب یو کے میں دیکھا جائے گا تو پھر آپ جناب جہاں پہ پاکستان میں آپ 15,000 کمانا تھا وہاں سے آپ 15 لاکھ کمائیں گے. ٹھیک ہے, جی یہ طریقہ کار ہے. علامہ صاحب یہ جو اس نے امان اللہ قائم خانی صاحب نے جو طریقے بتائے ہیں نا, یہ ہے چور
طریقے شارٹ والے, اچھا یہ پائیدار نہیں ہے. ٹھیک ہے, جب ٹک ٹاک کا دل کرے گا ڈیمونیٹائز کر بھی سکتا ہے. ہاں جی, کر سکتا نہیں, ہو جاتا ہے. اس میں 70-80% لوگوں کا ہو جاتا ہے جب وہ لوکیشن پاکستان کی آن کر دیتے ہیں. لوکیشن آن نہیں کرنی, لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے. صحیح ہے. اصل میں چاہتا ہوں کہ پاکستان کے اندر کیوں نہیں ٹک ٹاک مونیٹائز, سب سے بڑا سوال تو یہ ہے. پاکستان کے اندر فیس بک کیوں نہیں مونیٹائز, یہ اصل بات ہے نا. انڈیا میں ان ایپس کے دفتر بن گئے ہیں, فیس بک کا دفتر بن گیا ہے, ہم ابھی تک مونیٹائز ہی نہیں ہو رہے. ہم مونیٹائز نہیں ہو رہے ہیں. ابھی کوئی ویڈیو دیکھیں گے تو اس کے نیچے بھی ہندی چل رہی ہوگی. یہ نوجوانوں پہ سب سے بڑا احسان ہوگا بے روزگاروں کے لیے, جو ٹک ٹاک پاکستان میں مونیٹائز کروانے کے لیے کام کرے گا, فیس بک کے لیے کام کرے گا. اتنا بڑا احسان ہوگا کہ میرا خیال ہے کہ وہ نوجوان, یہ میں آپ کو اندر کی بات بتا رہا ہوں کہ کسی جماعت نے یہ کر لیا نا تو نوجوانوں کا ووٹ ان کو مل جائے گا. لیکن کم از کم اس میں اس جماعت کے کو یہ بھی ساتھ کہنا چاہیے کہ خدا دا واسطہ اسی کرن تے لگے ہیں, محنت تے کرن لگے ہیں, پر یہ مہربانی کریں کہ تھوڑا بے حیائی کو کمی کی طرف لے کے جائیں. سر آپ یقین کریں کہ الامان الحفیظ, پہلے تو میں اس فیلڈ میں تھا ہی نہیں نا, میں نے تو آج تک مطلب توجہ نہیں کی. اب جب سے ہم نے اپنا چینل بنایا تو پھر اس چیز میں ذرا جانا بھی پڑا, دیکھنا بھی پڑا. اچھا جب ہم ان ہوئے تو آپ میاں صاحب یقین کریں میں تو حیران رہ گیا کہ مطلب ایک ایسی غلط دنیا ہے, اور قوم کو اور نوجوان بچوں کو اور لڑکوں کو, اور پھر سر اپنا آپ ایسے برے انداز میں دکھا رہے ہیں لوگوں کو, اپنے آپ کو معروف اور مشہور کرنے کے لیے, اور اپنی نمائش آپ اتنے برے انداز سے کر رہے ہیں کہ الامان الحفیظ. تو اگر کوئی کر بھی جاتا ہے تو مثال کے طور پر یہ ساری گناہ تو اس کے گلے میں چلا جائے گا. اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے. اچھا آپ ایک شرٹ بھی لے کے آئے ہیں اور یہ 2 بٹن بھی آپ لوگوں کے ہیں, تو میں پوچھنا چاہوں گا ان میں سے کب ملا اور کتنے پر ملا, اور کون سا بٹن آپ کا, کون سا بٹن آپ کا؟ بالکل جی, یہ جو اس سائڈ پہ پڑا ہوا بٹن یہ میں آپ کو دکھائی دیتا ہوں. جی پلیز. یہ ہے جی یو ٹی وی گلوبل کا ہے سلور پلے بٹن. ٹھیک ہے, یہ آپ کو ملا تھا جی. کتنا عرصہ ہوا ملے ہوئے؟ یہ ویسے تو جب آپ کے 100K سبسکرائبر ہو جاتے ہیں, 1 لاکھ سے اوپر ہوتے ہیں, تو آپ اپلائی کر سکتے ہیں. اچھا, لیکن میں نے اپلائی کیا 1,55,000 پہ. یعنی اپلائی کرنے کے بعد ملتا ہے؟ جی جی, خود آپ کو اپلائی کرنا جی, اپلائی کرنا پڑتا ہے. اچھا, آپ کو یہ ملا. اس کے ساتھ وہ کوئی بینیفٹ بھی دیتے ہیں؟ بینیفٹ تو کوئی نہیں ہے, بینیفٹ یہی ہے کہ آپ خود سٹرگل کریں, ٹھیک ہے, اور سٹرگل کے ذریعے آپ کامیاب ہو سکتے ہیں. صحیح ہے. آپ یقین کیجئے گا یوٹیوب, ٹک ٹاک یا کوئی بھی سوشل پلیٹ فارم ہے, سب سے بڑی ٹپ یہی ہے کہ صرف آپ نے محنت کرنی ہے. صحیح ہے, اس کے علاوہ کوئی ٹپ کچھ بھی نہیں ہے. کوئی ٹپ نہیں ہے. میاں صاحب آپ کا یہ بٹن جو ہے یہ آپ کو بالکل جی, یہ پبلک وائس ٹی وی کا ہے, اور اس کو یہ رہنے دے ادھر ہی تاکہ دیکھیں دنیا. ٹھیک ہے. اور یہ جو ہے تقریباً 1 سال کے اندر میں نے اس کو حاصل کیا ہے. پاکستان نیشنل ٹی وی کا تھا, وہ 6 مہینوں کے اندر حاصل کیا ہے. اچھا, دونوں پر ملا. کروں گا کہ اس بٹن کا یعنی 10 لاکھ سبسکرائبر کے بعد جو گولڈن بٹن آتا ہے, اچھا, اس کو کوشش کرتا ہوں کہ جلدی اس کو بھی حاصل کریں, لیکن پازیٹیو کنٹینٹ سے. میں ناچوں گا نہیں اپنے چینل پر, ہو چکا ہوتا, ہو چکا ہوتا, وہاں پہ ناچ گانا شروع کر, ورنہ تو آپ ابھی تک حاصل کر چکے ہوتے ہو. بالکل ایسا ہی ہے. اور اس میں 8 لاکھ باقی ہیں ابھی. بالکل 8 لاکھ. چلیں, ہماری دعا ہے کہ 9 لاکھ, اس میں 9 لاکھ, ہماری دعا ہے کہ اس میں بھی آپ آگے بڑھیں اور اللہ کا آگے جائے. اچھا, میں یہ شرٹ بھی آپ کے پاس دیکھ رہا ہوں کہ آپ کو یہ شرٹ کس اس پہ ملی ہو, یہ کیا ہے؟ سب سے پہلے تو جو کیمرہ ہے نا وہ زوم کر کے دکھا دے ذرا. یہ پلیز, یہ اس کے اوپر بڑے پیارے سگنیچر ہوئے ہیں. اچھا جی, ٹھیک ہے جی. اب یہ پوچھیں آپ کس کے سگنیچر ہیں؟ میں پوچھتا ہوں. بالکل, آپ کی یہ گرین کلر کی شرٹ ہے اور آپ کو یہ بلیک کلر میں سگنیچر ہوا. بالکل جی پلیز. یہ سر سگنیچر جو ہے یہ شرٹ کے اوپر میں اصل میں تھوڑا سا ایک میں چاہوں گا ذرا دوبارہ دکھا دیں پلیز آپ ذرا اس کو. یہ شرٹ ہے. کون دو شرٹ نہیں بس ٹھیک ہے, یہ شرٹ ہے. اچھا, یہ اب آپ بتائیے کہ اسی طرح رکھے کہ یہ کیا ہے اور آپ کیا آپ کو ملا؟ یہ جب کراچی سے نکلے تھے لانگ مارچ کے لیے, جب ہم نے پراپر کوریج دیا ہے تحریک لبیک پاکستان کے لانگ مارچ کو, جی ہاں, تو یہ جو ہے مجھے پہلوانوں کا شہر جو ہے جی جی گجرانوالہ, اچھا جی, وہاں سے جا کے علامہ حافظ صاحب سے رضوی صاحب نے کنٹینر سے اشارہ کیا کہ آ جاؤ. اچھا جی, وہاں پہنچ گئے؟ جی میں پہنچ گیا. ٹھیک ہے. گجرانوالہ میں مارکر تھا, پہلے میں نے اشارہ کرا دیا تھا سعد بھائی کو, سعد بھائی یہ. اچھا ہوا کیا ہے کہ یہ اس شرٹ کے اوپر سائن مل گئے. میاں صاحب نے وہیں پہ جو ہے نا میرا انٹرویو کر لیا کہ آپ یہ شرٹ جو ہے نا یہاں پہ کارکنان کو دے دیں. اچھا, میں نے کہا میں نہیں دے سکتا. آپ ساتھ تھے یعنی؟ جی, انہوں نے انٹرویو کیا تھا. میں نے کہا یہ نہیں میں دے سکتا. یہ میرے لیے بڑے اعزاز کی بات ہے کہ اتنی بڑی سیاسی مذہبی جماعت کے لیڈر ہیں جنہوں نے ہمیشہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت و ناموس پہ پہرا دیا. سب سے بڑی بات کہ امیر المجاہدین علامہ خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ علیہ کے بیٹے ہیں.
انہوں نے اس کے اوپر سگنیچر کیے. آپ یقین کیجئے گا کہ اس انٹرویو کے دوران وہیں پہ کھڑے کھڑے کوئی مجھے ویگو ڈالا دے رہا ہے, کوئی کہہ رہا بھائی میرے ساتھ چلو گجرانوالہ میں, میرا بڑی اچھی لوکیشن کے اوپر گھر ہے. ویگو ڈالا آپ کو دے رہا ہے؟ 3 ویگو ڈالے, 3 ویگو ڈالے ایک بندے نے اوپر مجھے دے دو. جی جی اچھا, بالکل پراپر. 1 کروڑ روپیہ اس وقت وہاں پہ کھڑے کھڑے اس شرٹ کی انہوں نے لگا دی قیمت, اور آپ نے نہیں دی؟ میں نے نہیں دی. اب ہوا کیا ہے کہ جب یہ انٹرویو وائرل ہوا میاں صاحب کا, تو پاکستان تحریک انصاف کے جتنے بھی کارکنان ہیں انہوں نے اس کا مذاق بنایا. اچھا, کہ یار 1 کروڑ روپیہ کوئی دے نہیں سکتا, یہ تو آپ نے عمران میرے خان خیال کی میں کاپی شاید کی ہے. اس لیے ہوا تھا کہ ان کی کوئی شرٹ وٹ کا وہ سازی کا کچھ ہوا تھا میرے خیال میں وائرل ہوا تھا. تو کہتے ہیں کہ پروگرام جو انہوں نے کیا تھا, انہوں نے کہا جی یہ ان کا ایک تھا پلانٹیڈ ہی تھا وہ, آپ نے دیکھا نہیں, بچہ آیا تھا بعد میں پتا چلا وہ کسی سیاسی کارکن کا بیٹا ہی تھا, اس نے اپنی شرٹ پہ یعنی قمیض پہ سائن لیے تھے. تو وہ سمجھ رہے تھے کہ شاید انہوں نے اس دنیا میں یہ کام کر لیا تو اگلا کوئی دنیا میں کوئی ایسا شخص بچا ہی نہیں ہے جو یہ کام کر سکتا ہے. انہوں نے اس بنیاد پر اختلاف کیا. جی بالکل ایسا ہی ہے. تو وہ آج بھی ان کی جو انہوں نے شارٹ ویڈیو بعد میں لگائی دوبارہ کافی عرصے بعد, تو وہ بھی ملینز میں گئی الحمدللہ. تو اس کے اوپر لوگ تنقید یہ کر رہے تھے کہ یہ شرٹ لینے والے جو وہاں پہ بولی لگا رہے ہیں ان کی اوقات ہی نہیں ہے. اچھا, ان کے حلیے دیکھیں, ان کے معاملات دیکھیں. بھائی وہ شخص انہوں نے لا کے میرے ہاتھ میں یہاں پہ, اگر آپ کو وہ ویڈیو بھجوا دیں گے ایویڈنس کے طور پہ, آپ وہ ویڈیو اس کے اندر چلا سکتے ہیں, میاں صاحب آپ کو ٹرانسفر کروا دیں گے. اس ہاتھ کے اوپر انہوں نے, میرے ہاتھ کے اوپر 4 سے 5 ویگو ڈالے تھے, ان کی چابیاں تھی. ایک شخص تو ایسا تھا جس نے کہا ابھی میں بالکل نکلوا کے لایا ہوں نیا, ابھی تک نمبر نہیں لگا, اللہ اکبر, آپ وہ لے گئے. تو میں نے نہیں دی. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جو لوگ تنقید کر رہے ہیں کہ جناب یہ 1 کروڑ روپیہ بھی آپ نے جھوٹا بتایا اور یہ سارے معاملات جھوٹے تھے, میں آپ کو حلفاً کہتا ہوں کہ یہ آج بھی میں اس پروگرام میں بیٹھا ہوا ہوں. صحیح ہے. میں اگر اس شرٹ کو آج بھی ویسے تو نہیں دے سکتا, اگر میں چلے فلسطین کی مدد کے لیے اس کو ڈونیٹ کرنا چاہوں تو آج بھی اس کی قیمت جو ہے کروڑوں روپے میں لگے گی. یہ میں آپ کو بتا دوں. اور یہ سگنیچر سب سے پہلے میری شرٹ پہ ہوئے تھے, اب تو عام ہو گئے نا, سب سے پہلے شرٹ پہ ہوئے تھے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ اس شخص کے ہیں جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت و ناموس پہ پہرا دیا. بلا شبہ جی, اللہ دین کے بابا جی کہا کرتے تھے مالک کنڈ نہیں لگن دیتے. ایک طرف اب مقابلہ نہ کریں, ایک طرف وہ شخص ہے جس نے ساری زندگی عیاشی میں گزاری, شرابیں پی, زنا کیے, آج بھی زنا کے اڈے سارے معاملات قائم ہیں. ایک شخص ہوا ہے جس نے ہمیشہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت و ناموس پہ پہرا دیا, جو فیض آباد کے مقام پہ جا کے وہ جڑی بوٹیاں کھاتا رہا. مقابلہ نہ کریں, مقابلہ نہیں بنتا. بالکل. اچھا, آخری سوال میاں صاحب آپ سے یہ ہے کہ آپ ایک تو یہ بتائیں کہ لوگ کیا ایسا ہوتا ہے, ایسا ہی ہے یا مطلب اس میں کوئی فرق ہے کہ جیسے ہی چینل مونوٹائز ہوتا ہے تو مونوٹائز ہوتے ہی چھت پھٹ جاتی ہے, ڈالر آنا شروع ہو جاتے ہیں, یا مطلب یہ کہ ہر ویڈیو پر آپ کو پیسے ملتے ہیں, یہ کیا تھوڑا بتائیں تو صحیح لوگوں کو. بالکل, آپ کا چینل جب مونیٹائز ہوگا اور اس کے بعد ارننگ جو ہے سٹارٹ ہوگی اور ہر ویڈیو پہ ملے گے آپ کو پیسے. اچھا, جو بھی ویڈیو آپ ڈالیں گے آپ کے ویوز پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. اگر آپ کی ویڈیو 2000 پہ جاتی ہے وہ کم ملیں گے, 2 لاکھ پہ جائے گی زیادہ ملیں گے, 20 لاکھ پہ جائے گی اس سے زیادہ ملیں گے. پھر واچ ٹائم بھی کنسیڈر کرتا ہے. چینل مونیٹائز ہونے کے بعد آپ نے جب ان کی ساری پالیسیز کو فالو کر لیا اور ان کے رول کے مطابق اگر آپ کنٹینٹ کر رہے ہیں تو آپ کے پاس جب تک چینل ہے آپ ارننگ کرتے رہیں. ٹھیک ہے, ٹھیک ہو گیا. ناظرین, آپ نے گفتگو سنی, بہت سارے سوالات ایسے تھے جو میں نے اپنے مہمانوں سے کیے. آپ کو یہ بھی پتہ چل گیا ہوگا کہ چینل مونوٹائز کیسے ہوتا ہے. آپ کو یہ بھی پتہ چل گیا کہ ٹک ٹاک جو ہے وہ پاکستان میں تو مونوٹائز ہوتا نہیں ہے, اس کو مونوٹائز کرنے کا طریقہ کیا ہے آپ نے یہ بھی سنا. اور کنٹینٹ کے حوالے سے جو ہے بہترین کنٹینٹ بنایا جائے, آپ نے یہ بھی سنا. اپنی فیملیز کو لا کے, بہن بیٹیوں کو لا کے یہ نہ کیا جائے, کیونکہ میاں صاحب کی یہ بات جو ہے یہ صرف بات ہی نہیں ہے بلکہ ان کا تجربہ ہے کہ ایسے لوگوں کی ذاتی زندگی بہت زیادہ ڈسٹرب ہوتی ہے اور وہ بس اسی میں لگے رہتے ہیں کہ کس طرح جو ہے وہ کنٹینٹ بنایا جائے. تو بجائے اس کے کہ اپنے پیسوں کے لیے اپنی ذاتی زندگی اور ذہن کو برباد اور تباہ کیا جائے, اچھا کنٹینٹ بنانے کے لیے اچھی کوشش کی جائے تو آپ کی کمائی حلال بھی ہوگی اور آپ کا کنٹینٹ جو ہے وہ بھی اچھا ہوگا. انشاءاللہ آپ سے پھر ایک نئے پروگرام کے ساتھ اور نئے موضوع کے ساتھ اگلے پروگرام میں ملیں گے. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. آداب عرض ہے.